اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیشن میں ہم بچوں کی پرورش کے بارے میں دوسرے لفظوں میں اولاد کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے والدین کو کن نکات کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان باتوں کا مختصراً تذکرہ کریں گے۔ اولاد ماں باپ کے ہاتھ میں ایک امانت ہے۔ اولاد قدرت کا عطا کردہ ایک حسین تحفہ ہے۔ اگر یہ بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اگر بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی امانت انسان کو عطا کی جاتی ہے کہ جس امانت کا دل پاک ہے۔ یہ پاک دل پاک زمین کی طرح ہے کہ والدین اس زمین پر جو بھی بیج بوئیں گے وہی فصل پک کر تیار ہوگی۔ خدا کی طرف سے عطا کردہ بچہ موم کی طرح نقش پذیر ہے۔ جو کسی بھی نقشہ سے پاک ہے، اس پر نقشہ گری اس کے والدین اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے اساتذہ کرام کی ذمہ داری ٹھہرتی ہے۔ والدین اور اساتذہ کرام اچھی طرح نقشہ گری کریں، اچھا بیج بوئیں گے تو اچھی فصل تیار ہوگی۔ بچے کی سعادتوں میں والدین اور اس کے معلم شریک ہیں، اسی طرح یہ لوگ اچھائیوں میں شریک ہیں، اور اگر یہ تعلیم اور تربیت میں غفلت برتیں گے تو یہ بچے بڑے ہو کر اگر برائیوں میں شامل ہوں گے تو یہ والدین اور اساتذہ کرام اس کی برائیوں سے بھی حصہ پائیں گے۔ لہٰذا یہ والدین کی اور اولین اور پھر جب وہ مکتب میں بچے آ جائیں تو تب یہ اساتذہ کی اولین ذمہ داری ٹھہرتی ہے کہ ان بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ جب والدین بچوں کو پال پوس کر بڑا کر رہے ہوں، وہاں ان کی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ٹھہرتی ہے۔ بچے کو اچھی خوراک، اچھا لباس، اچھی رہائش فراہم کرنا جہاں والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے، تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ بچے کو اچھی تربیت فراہم کرنا، بچے کو اچھی تعلیم فراہم کرنا کہ وہ آنے والی زندگی میں جس کشمکش کا اسے سامنا کرنا پڑے گا اس کا مقابلہ کر سکے، اس کے لیے تیاری کر سکے، کل کو معاشرے کا مفید شہری بن سکے، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کے کان میں اذان کہیں۔ جب بچہ کچھ عرصے کے بعد زبان کھولنا شروع کرے، زبان کھولنے کا آغاز کرے، تو اسے اللہ کا نام سکھائیں۔ بچے کو بچپن ہی سے اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں۔ بچے کو جب کھانے کو دیں تو بچے کو داہنے ہاتھ سے دیں۔ بچے سے کہیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اگر بچہ آغاز میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آ جائے بسم اللہ اولہ و آخر پڑھے۔ والدین اور اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو نیک اخلاق سکھائیں، بچے کو بری صحبتوں سے بچائیں کہ بری صحبتوں کا برا ہی اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا، اے دل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے، تو ہلکا یارہ میں بھی محتاط رہا کر۔ تو بچے کو اچھے لوگوں سے ملنے جلنے دیں اور اسے بتلا دیں کہ برے لوگوں سے بچے، اور آپ خود بھی اپنے بچے کو برے لوگوں سے بچائیں گے۔ بچے کو کھانے کو اچھی خوراک دیں، اچھا لباس دیں، لیکن ان چیزوں کا انہیں خوگر نہ کریں کہ اگر بچہ اچھے لباس کا، اچھی خوراک کا اور اچھے مکان کا خوگر ہو گیا تو وہ پھر اپنی ساری زندگی اچھے مکان کو، اچھے لباس کو اور اچھے کھانوں کو پانے میں ضائع کر دے گا۔ بچے کو سکھائیں کہ جو مل جائے اس پر وہ قناعت کرے۔ بچے کو حلال کی کمائی سے رزق کھلائیں۔ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے
تو بچے کو نماز کی عادت ڈالیں۔ جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے تو اسے سختی سے سمجھائیں کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ بچے کو ناظرہ قرآن پاک کی عادت ڈالیں اور بچے سے کہیں کہ وہ روزانہ قرآن پاک کچھ نہ کچھ پڑھے اور قرآن کا کچھ حصہ لازمی یاد بھی کر لے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرتے رہا کہ ہر عظیم آدمی کے پیچھے عظیم خاتون کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ بچوں میں صفائی کی عادت ڈالیں۔ بچوں کی گٹھی میں توحید کا سبق ڈال دیں کہ بچوں کو بچپن ہی سے توحید پرست بنا دیں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بچوں کو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بنائی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بچے کو جھوٹ بولنے سے منع کیجیے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یحرق، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ بچوں کو جھوٹ سے منع، بچوں کو خدمت خلق کی عادت ڈالیں۔ بچوں کو ادب سے بولنا سکھائیں۔ بچوں کو حسد سے بچائیں۔ بچوں پر انفرادی توجہ رکھیں۔ اگر کسی گھر میں زیادہ بچے ہیں تو تب بھی کسی بھی بچے کو اگنور نہ کریں۔ تمام بچوں کو برابر اہمیت دیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر ستارہ۔ والدین ہوں یا اساتذہ کرام کبھی بھی بچے سے دھمکی آمیز لہجے میں بات نہ کریں۔ بچوں کو بزدل نہ بنائیں۔ بچوں کو ایثار کا جذبہ سکھائیں۔ بچوں سے جھوٹے وعدے نہ کریں۔ بچوں کو تنہائیوں کا عادی نہ کریں۔ بچوں کو کھانے پینے میں بازاری چیزوں کا خوگر نہ بنائیں کہ اس سے ان کی صحت متاثر ہوگی۔ بچوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، انہیں خوش رہنے کی عادت ڈالیں۔ بچوں میں معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ اپنے بچوں کو اپنا غلام نہ بنائیں کہ ہر وقت آپ کے گھر کے کام کاج میں مشغول رکھیں کہ وہ ان کی اپنی تعلیم اس سے متاثر ہو، اور نہ ہی ان کو سیٹھ بنا کر رکھیں کہ وہ بالکل ہی کسی کام کے عادی نہ ہوں۔ نہ بچوں سے زیادہ کام لیں اور نہ ہی بچوں کو سیٹھ بنا کر رکھیں۔ چھوٹے بچے بعض اوقات غلطی کر لیتے، تو اگر بچے کسی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہوں تو کبھی بھی ان کو رنگے ہاتھوں نہ پکڑیں، اس سے ان کی شخصیت مجروح ہوگی۔ بعد میں اسے اس کی غلطی کا احساس دیں۔ جب بچے اسکول جا رہے ہوں تو بچوں کو مکمل تیاری سے بھیجیں۔ بچوں کا لنچ باکس، یونیفارم ہر لحاظ سے تیار ہوں اور بچوں کی وردی دھلی ہوئی۔ اسی طرح جب اسکول سے بچے واپس آئیں تو پیار و محبت سے ان کا استقبال کریں۔ بچے کو شربت کے گھونٹ پلائیں اور بچے کے سر پر دست شفقت رکھیں۔ بچے سے پیار کریں اور یوں بچہ آپ سے مانوس ہوگا اور اس سے سکول کی تھکن بھی دور ہو جائے۔ بچوں کو تعلیم ان کے نیچرل ٹیلنٹ کے مطابق، جس سبجیکٹ میں بچے کا رجحان ہو اس سبجیکٹ میں بچے کو پڑھنے دیں۔ اپنی مرضی کے مضامین بچے پر مسلط نہ کریں۔ والدین کو چاہیے کہ ہمیشہ بچے سے اپنے دوستانہ تعلق مضبوط رکھیں۔ بچے کے دوست بن کر بچے کو اچھا بنا دیں، وگرنہ اس کے برے دوست اس کو برا کر دیں گے۔ آپ اس کے اچھے دوست بنیں اور اپنے بچوں کو اچھا بنائیں۔ حتی الامکان کوشش کہ کو مار پیٹ کی نوبت سے اوائڈ۔ بچہ آپ کی زبانی کہی ہوئی بات کو کافی سمجھے۔ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے آئی ایکسپریشنز سے ہی بچہ سمجھ جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ بچے کو بچپن ہی سے قانون کی پابندی سکھائیں۔ قانون کا اس کے دل میں ڈالیں۔ بچوں کے اچھے کاموں کی تعریف، ان کی حوصلہ افزائی۔ اگر بچے اچھی عادتوں کی نقل اتار رہے ہوں تو انہیں منع نہ کریں۔ بچوں سے توتلی زبان میں بات نہ کریں۔ والدین کبھی بھی بچوں کے سامنے باہم لڑائی نہ کریں۔ بچوں کو سخی بنائیں۔
کبھی انہیں کچھ پیسے دے دیا کریں کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کریں، اور کبھی کچھ پیسے دے دیا کریں کہ وہ غریبوں پر خرچ۔ جب گھر میں مہمان آپ ان مہمانوں کو سرو کریں تو آپ اپنے ساتھ بچوں کو بھی شامل کر لیں تاکہ بچے بھی بچوں کو خواہ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو ڈراتی ہیں، شیر آیا، تو یوں نہ ڈرایا کریں۔ اگر روب ہی ڈالنا ہو تو بچوں کے دل میں ان کے باپ کا بچے سے اگر گھر میں کوئی نقصان ہو جائے، مثلا کوئی چیز تو کی مار پیٹ نہ کریں، صرف سمجھا دیں، احساس ذمہ داری پیدا کریں کہ بچہ آئندہ غفلت نہ۔ بچوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کریں۔ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں۔ بچوں کو خودداری سکھائیں، بچوں کو باہم ہمدردی، بچوں کو بچپن ہی سے تمیز سے بات کرنا، بڑوں کے ساتھ تمیز سے پیش آنا۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، بڑا ہو کر بھی وہ تمیز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے لیے سب سے بہتر تحفہ کہ وہ اس کی اچھی تربیت۔ نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نیساں بنتا نہیں۔ یہ بچے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، اس امانت کی اچھی تعلیم کرنا، اس کی اچھی تربیت کرنا والدین کی اور اساتذہ کرام کی ذمہ ہے۔ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔